الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں. اس کا بڑا فائدہ ہے، بڑی برکتیں ہیں. سیرت کی باتیں جب ہم سنتے ہیں اور خاص کر جب ہم سنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو آپ درود پڑھیں گے. مختصر درود ہی کیوں نہ ہو، صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک مرتبہ آپ درود پڑھیں گے تو اللہ کی کتنی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی؟ 10. ماشاءاللہ، یہ تو بڑا منافع کا سودا ہے. اچھا ڈیل ہے، بہت اچھا ڈیل ہے. اچھا ڈیل ہے کیا؟ بہت اچھا ہے. ایک کے بدلے کتنے مل رہے ہیں؟ 10. تو جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اس کی اہمیت کا، اس کی عظمت کا احساس ہو کہ سیرت کی مجلس ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل آخری چیز جو ہمارے ساتھ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی. جبریل امین قرآن لے کر آئے. آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے آپ کی گھبراہٹ میں آپ کو تسلی دیا. ایک کامیاب، تجربہ کار، صالحہ، قانتہ کیسے اپنے شوہر کے ساتھ برتاؤ کرتی ہے، اس کی ایک مثال قیامت تک کی خواتین کے لیے ام المؤمنین نے چھوڑا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، وحی کی بندش. پہلی وحی کے آنے کے بعد وحی کا آنے کا سلسلہ بند ہو گیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبریل امین سے ہوئی، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، لیکن اس کے بعد جبریل امین کے آنے کا سلسلہ رک گیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی بات تھی جس کا اچانک رک جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی. وحی کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ رک گیا، جس کو ہم فترۃ الوحی کہتے ہیں. وحی کی بندش یعنی بریک ہو گیا. تو یہ ڈیوریشن، یہ مدت کتنے دن رہی، کتنے سال رہی؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ 3 سال. ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلی وحی کے آنے کے بعد 3 سال تک کوئی دوسری وحی نہیں آئی. فرشتہ اللہ کے پاس وحی لے کر نہیں آیا. پہلی آیتیں جو نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو صحیح بات، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری اللہ تعالیٰ ان کے خبر کو کشادہ کر دے، ان پر رحمتیں فرمائے. تو شیخ لکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ 10 دن جاری رہا. یہ وحی کی بندش کتنے دن تھی؟ 10 دن. 10 دن. ان 10 دنوں میں کیا ہوا؟ ان 10 دنوں میں کیا ہوا؟ کیوں یہ 10 دن بریک کیے گئے؟ کیوں یہ 10 دن روکے گئے؟ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ آج وحی آئی، جبریل امین قرآن لے کر آئے، پھر کل فوراً دوسری وحی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ تو اس کا ایک فائدہ ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب بریک دے کر جب چیز دی جاتی ہے تو آپ کا شوق بڑھ جاتا ہے. آپ بھی کیا کرتے ہیں؟ ابھی ہمارے پاس 3 دن درس ہے، بیچ میں تھوڑا بریک ہے، پھر جب پیر آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آج ہم جائیں گے، ہم سیرت کی مجلسیں سنیں گے. ایک طرح سے کیا ہوگا؟ آپ کو ایک طرح سے تعلق بنے گا، ایک طرح سے شوق اور جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہوگا. تو کہتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ معلوم ہو گئی کہ وحی کا رکنا 3 سال یا 2.5 سال کا نہیں تھا. وحی کتنے دن رکی رہی؟ 10 دن. لیکن وحی جب رک گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے. کل ایک حدیث ہم نے پڑھا، کل ایک حدیث ہم نے کیا ہے پڑھا. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی رک گئی پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے اور ارادہ ہوا کہ وہاں سے اپنے آپ کو کیا کریں؟ لڑکا لیں. کیا کریں؟ لڑکا دیں. تو جبریل فوراً نمودار ہوتے، فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبریل ہوں. تو یہ بات ہوتی، اور آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، یہ بات ہوتی.
تو آپ کا اضطراب تھم جاتا. تو پھر جب ارادہ ہوتا کہ پہاڑ کی چوٹی پر چل جائیں پھر گر جائیں تو پھر جبریل امین آتے. تو یہ روایت کل کے درس میں ہم نے پڑھا. تو یہ سن کر ہر سننے والے کے ذہن میں ایک ڈاؤٹ آتا ہے. تو زندگی میں اگر کوئی ایسی پریشانی آئے تو کیا کرنا؟ پہاڑ پہ چڑھ کے لڑک جانا. جیسے آج کل نئے زمانے کے ٹرینڈ میں دیکھا جاتا ہے، بچے امتحان میں کم نمبر آتے ہیں یا 10th کلاس میں رزلٹ الٹا آتا ہے تو یہ بھی الٹے ہو جاتے ہیں. تو اسلام کبھی بھی خودکشی کو، سوسائڈ کو کیا نہیں کرتا ہے؟ کیا نہیں کرتا ہے؟ انکریج نہیں کرتا ہے، صحیح قرار نہیں دیتا ہے. کہا کہ اگر کوئی اس طرح سے سوسائڈ کر لیتا ہے تو کہا کہ وہ جس چیز کے ذریعے اس نے اپنی جان نکالی اسی طرح وہ اپنی جان کیا کرتا رہے گا؟ نکالتا رہے گا. ویسے ہی اس کی جان ختم ہوتی رہے گی. اگر زہر پیا تو قیامت تک زہر پیتا رہے گا. تو بہت ساری حدیثیں آئیں. ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث کا آپ کیا کریں؟ اس حدیث کو جو صحیح بخاری کی ہے اس کو کیا سمجھیں گے؟ تو یہ حدیث کئی لوگوں سے مروی ہے. تو زہری، امام زہری، وہ بھی کہتے ہیں وہ چھوٹے تابعی ہیں. امام زہری جسے کہتے ہیں چھوٹے سے تابعی ہیں. تو ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے کہ حدیث میں بخاری کے ساتھ یہ حدیث ہونا، بخاری میں ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ قرآن اٹھاتے ہیں، قرآن میں اللہ کا کلام ہے، ساتھ ساتھ قرآن میں، قرآن کے آخر میں کیا ہے؟ ختم قرآن کی دعا ہے. وہ قرآن مچنا ہے کیا ہے؟ سنا ہوئے قرآن مچنا، وہ ختم قرآن کی دعا ہے. لیکن قرآن سے ہے کیا؟ قرآن میں سوروں کے نامہ بھی ہیں، پیچھے وہ لسٹ ہے، قائمہ ہے، وہ قرآن میں ہے نہیں. ہم کہتے ہیں کہ حدیث بخاری میں ہے لیکن بخاری میں نہیں ہے. بخاری کا جو حدثنا جیسے روایت آتی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے ان سے لائن چائن جو آتا ہے اسناد کا ویسے نہیں ہے. کہا کہ امام زہری سے یہ بات منقول ہے، حدیث کے آخر میں یہ بات کہی گئی. تو اس طرح سے امام زہری نے کہا اور وہ چھوٹے سے تابعی ہیں. بہرحال تو یہ حدیث ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بخاری میں ہے. تو جیسے کہتے ہیں من، عربی میں من اور ما کا فرق ہے. تو جن کس کے ساتھ تھا؟ فرشتوں کے ساتھ تھا. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا. اب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو ابلیس کا کیا قصور ہے؟ ابلیس کہے گا کہ اللہ تو نے ان کو حکم دیا، مجھے تو نے حکم نہیں دیا، تو میں نے سجدہ نہیں کیا. لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن فرشتوں میں سے نہیں تھا. کان من الجن، وہ کس میں سے تھا؟ جن میں سے تھا. کسی چیز کا ساتھ ہونا الگ ہے، اس میں سے ہونا وہ الگ ہے. تو کبھی ہم دھوکہ نہ کھائیں کہ اس طرح سے یہ حدیث ہے تو یہ دلیل بن جائے ان لوگوں کے لیے جو زندگی میں ناکام ہو کے کچھ کرنا چاہتے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی جس نے خودکشی کر لی. کہا کہ میں نہیں پڑھاتا، تم جا کے پڑھ لو. یہ نہیں کہا کہ تم بھی مت پڑھو، لیکن کہا کہ میں نہیں پڑھاتا، آپ پڑھ لو. تو بہرحال تو اس طرح کی یہ چیز ہے. ایک پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ جبریل دوبارہ وحی لے کر آئے. کتنے دن کے بعد؟ پہلی وحی آئی، اس کے بعد 10 دن کے بعد جبریل دوبارہ وحی لے کر آئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور جیسے وہ خود سناتے ہیں، ایک لمبا واقعہ انہوں نے سنایا کہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں چلا جا رہا تھا، آسمان سے ایک آواز سنائی دی. میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا. فرسٹ ٹائم جو میرے پاس آیا تھا وہی فرشتہ میرے پاس آیا ہے. آسمان و زمین کے بیچ ایک کرسی پر بیٹھا ہے. کون؟ فرشتہ. میں اس سے ڈر گیا اور زمین کی طرف جا جھکا اور پھر میں پریشان ہو کے گھر آیا اور گھر والوں سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو. چادر اڑا دو. زملونی دثرونی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھ کے سونے والے، قم، کیا کرو؟ گیٹ اپ، کھڑے ہو. فانذر، کیا کرو؟
लोगों को डराओ, कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर, और तुम्हारे रब की बड़ाई बयान करो। तो ये अल्लाह ताला का प्यारा सा अंदाज था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब दोबारा क्या होगी, दोबारा वही का सिलसिला शुरू हो गया। कितने दिन के बाद? 10 दिन के बाद। अब उसके बाद शेख ने अपनी किताब में वही की अक़साम लिखे हैं। वही के माने हैं अल्लाह का फरिश्ता पैगंबर के पास अल्लाह का पैगाम लेकर आने को क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं। कोई भी बात आप बोलेंगे, आपके क्या तुम्हारे पास वही आती की? क्या बोलेंगे? वही हमारे पास नहीं आती। वही किसके पास आती है? अल्लाह के अंबिया के पास आती। आखिरी नबी के जाने के साथ साथ वही का सिलसिला क्या हो गया? खत्म हो गया। तो वही कई अक़साम उसके होते हैं। वही किसे कहते हैं? आम अल्फाज में आप समझना चाहें, इशारा, लतीफ़ा, दक़ीक़ा, सिग्नल। वही का असल माना क्या है? सिग्नल, इशारा। तो वो वही बहुत ही दक़ीक़ होती है। आप बाजू बैठे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू ज़ैद बिन साबित थे, उन्हीं के रान पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रान था। वही नादिल होती थी, लेकिन ज़ैद बिन साबित को पता नहीं, या उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद होती थी, उनको मालूम नहीं होता था। वही जिसके पास आती है उसी को मालूम होता है। तो वही के अक़साम जिक्र करते हुए कहा, मैं पहले से भी गुजारिश करता हूं कि आप अपने साथ छोटा सा एक नोट रखें। मैं इसलिए कहता हूं कि हम मानते हैं कि बाइबल में आज जो बातें हैं मस्ख़ शुदा है। क्रिश्चियनों के पास, ईसाइयों के पास जो बाइबल है उसमें मोस्टली जो बातें हैं वो क्या हैं? अल्लाह की बातें नहीं हैं, सब रद्दो बदल की हुई हैं। लेकिन उस बाइबल का वो इतना एहतियात, इतना एहतमाम करते हैं कि इतवार के दिन जितने लोग चर्च आएंगे सारे क्या ले आएंगे? बाइबल लाएंगे। सबके पास बाइबल रहेगा, एक पॉकेट नोट रहेगा। वो पास्टर जो भी बोलता, जो भी बोले, मालूम है क्या बोलता है, लेकिन उसे क्या करते हैं? लिखते हैं, पेज नंबर के साथ लिखते हैं। और हमारे पास वो उसूल नहीं है। मस्जिद में दरसे कुरान होता, वो दरसे कुरान वो जाने, इमाम साहब जाने, उनका अल्लाह जाने, उससे हमको कोई सरोकार नहीं है। कौन सी आयत पढ़ रहा है, कौन सी हदीस पढ़ रहा है, एहतमाम होना चाहिए। तो आप देखिए, अगर कल मैं आपसे सवाल कर दूं कि ख्वाब वही के कितने किस्में हैं, कितने तरीकों से वही आती है, तो जैसे शेख ने यहां जिक्र किया कि 6-7 किस्में शेख ने जिक्र किया कि इन तमाम तरीकों से वही आती है। तो कहा कि एक वही की एक किस्म होती है सच्चा ख्वाब। क्या होता है? सच्चा ख्वाब। सच्चे ख्वाब होते हैं। अंबिया के ख्वाब क्या होते हैं? सच्चे होते हैं। अब मैं नहीं कहूंगा जुनैद भाई से, जुनैद भाई रात में मैंने ख्वाब देखा कि आप मुझे 1000 रुपये दे रहे हैं, तो आप सुबह जाके जुनैद भाई से मांगे क्या? जुनैद ऐसा हो सकता है? बोला कि नहीं। बोला अच्छा ख्वाब में ही आप ले लो। बोलेंगे जुनैद भाई क्या बोलेंगे? अच्छा आप ख्वाब में देखे ना, आप ख्वाब में ही ले लीजिए 1000 रुपये। तो हमारे ख्वाब सच्चे नहीं होते हैं। बहरहाल इल्हाम होता है, कुछ बातें ख्वाब के जरिए से मोमिन को बताई जाती हैं, लेकिन मोमिन नबी के अंबिया के ख्वाब होते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही की जो इब्तिदा हुई वो सच्चे ख्वाब से हुई। वही की इब्तिदा किससे हुई? सच्चे ख्वाब से हुई। तो एक बात बताई गई कि वही की पहली किस्म क्या है? सच्चे ख्वाब। ख्वाब जो देखते हैं रात में वो क्या होते हैं? सच्चे होते हैं। कोशिश करें कि आप जल्दी सो जाए, ख्वाब आपको भी दिखेगा। लेकिन फजर की नमाज पढ़ने की नीयत से सोएं कि फजर की नमाज में हम उठेंगे, लेकिन रात में सोने वाले तहैया करके सोते हैं, 12:30 बजे सो रहा हूं, 6:30 बजे उठूंगा। तो अब ऐसा आदमी अगर ऐसा करे तो काफिर हो जाता है, जानबूझ के नमाज छोड़ता है। तो बहरकैफ सच्चे ख्वाब। उसके बाद वही की एक दूसरी किस्म है, फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रसूलों को दिखाई दिए बगैर दिल में बात डालता है। फरिश्ता दिखता नहीं है, लेकिन दिल में क्या करता है? बात डालता है। दूसरी किस्म है जिसे इल्का कहते हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, बड़ी प्यारी हदीस है, गौर से सुने। इन्ना रूहल कुदुस नफ़सा फी रूही, रूहुल कुद्स जिब्रील अमीन ने मेरे दिल में एक बात डाला। क्या बात डाला? अन्नहु लन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा,
تم میں سے کوئی ہرگز نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا کوٹا پورا نہ کر لے. کوٹا کیا مطلب؟ کتنے گیلن لیٹر پانی پینا ہے؟ ایک قطرہ بھی اگر پانی باقی ہے ہم نہیں مریں گے. مرتے ہوا تھی لا کے منہ میں ڈالیں گے, ارے ذرا جان جاتی, پی لو پی لو پی لو. وہ آخری پانی کے قطرے جو ہماری قسمت میں کبھی ہوتے ہیں. تو کہا کہ جب تک ایک دانہ بھی میری قسمت میں باقی ہے میں کیا نہیں ہوں گا, نہیں مروں گا. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ, یہ روزی روٹی حاصل کرنے میں اچھے روٹ سے جاؤ. 2 روٹ ہیں, وہاں ایک ہی چاول کا بستا ہے. آپ ادھر سے سیدھے جائیں گے تو وہی چاول کا تھیلا ملے گا, آپ ایسے جائیں گے بھی تو وہی چاول کا تھیلا ملے گا. روٹ بدلے گا, چاول کا تھیلا نہیں بدلے گا. اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا. تو اسی لیے اچھا روٹ اختیار کرو, حلال طریقے سے جاؤ, وہاں ایسے ویسے روٹ بدل کے جانے کی کوشش مت کرو. وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ عَلَىٰ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ, کبھی رزق ملنے میں تاخیر ہو جائے, کبھی لیٹ ہو جائے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو. کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو. جیسے علی بن ابی طالب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ شاید نماز کا وہ وقت تھا یا کوئی یہ اور بات تھی کہ وہ کسی مسجد میں جا رہے تھے, تو باہر کوئی اور آدمی تھا, اپنی اونٹنی اسے دیا کہ اسے سنبھالو, ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں. نماز پڑھ کے جب باہر نکلے تو اونٹنی تو تھی, لیکن اونٹنی کا جو سرخ جو نکیل تھا وہ غائب تھا, اور وہ آدمی بھی نہیں تھا. اب باہر نکلے اور اس کے بغیر تو اونٹنی چلے گی نہیں, اس کے اوپر کا جو سیٹ ہے وہ نکیل, وہ ساری چیزیں ہونی ہیں. تو وہ لینے کے لیے وہاں مارکیٹ جو بغل میں جو بازار تھا وہاں گئے, تو بالکل انہی کی وہ چیزیں وہاں تھیں. تو بیچنے والے نے کہا کہ ابھی ایک آدمی آیا تھا, آپ کو جیسے اس نے دیکھا تب فوراً یہاں سے کیا بھاگ گیا, اور اس نے یہ چیزیں بیچی تھی. تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کتنا ہے؟ بولا کہ یہ 1 درہم ہے, یہ درہم یا دینار ایک. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی درہم دینار میں اسے دینا چاہتا تھا ٹپ کے طور پر. جب میں باہر نکلا تو اس نیت سے نکلا کہ اونٹ سنبھالا ہے, میں کیا کروں گا, اسے دوں گا. جو چیز میں اسے حلال طریقے سے دینا چاہتا تھا اس نے کیا کیا, حرام طریقے سے لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے روزی روٹی ملنے میں کبھی تاخیر ہوتی ہے تو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اسے فَإِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ لَا يَنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ, فَإِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ, اللہ کے پاس جو ہے کیا ہے, اللہ کے خزانے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے لیے جاتے ہیں, معصیت کے ذریعے نہیں لی جا سکتے. اللہ کو خوش کر کے اللہ کے پاس کی چیز آپ لے سکتے ہیں, اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے چھین نہیں سکتے. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں. یہ دوسری چیز ہے, وحی کی دوسری قسم ہے. پہلی قسم کیا تھی؟ سچے خواب, انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. دوسری قسم کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ نبیوں کے پاس آتا ہے, بغیر نبیوں کو دکھائی دیے بات دل میں ڈال دیتا ہے. یہ دوسری قسم. تیسری قسم, فرشتہ نبی کے پاس فرشتہ نبی کے پاس آتا ہے آدمی کی شکل میں, مختلف فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا ہے, اور جو کچھ کہتا ہے نبی اسے یاد کر لیتا ہے. تو کئی صحابہ نے فرشتوں کو اس شکل میں دیکھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, بہت سارے صحابہ نے دیکھا. تو کہتے ہیں کہ تیسری قسم ہے کہ اللہ کا فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا ہے, نبی سے وحی کی باتیں نبی کو پہنچاتا ہے. صحابہ اس آدمی کو کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. جیسے پہلی حدیث ہے کہ سفید کپڑوں میں ایک آدمی آیا, سفر کا نشان نہیں تھا, ہم اس میں سے اسے کوئی پہچانتا نہیں تھا. اس نے کہا, ساری دین کی باتیں بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت سارے سوال کیا, متی الساعہ, مل احسان, احسان کیا ہے, مل ایمان اور مل اسلام, یہ ساری باتیں انہوں نے کہی. چوتھی بات جو اللہ کے نبیوں کے پاس سب سے مشکل تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ چیز, یہ قسم جو سب سے مشکل تھی, وحی جب آتی تو زنجیر کی ایک آواز, ٹن ٹن کی ایک آواز آتی, اور یہ سب سے سخت ترین صورت ہوتی.
اور ٹھنڈ کے زمانے میں یہ وحی آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے. یہ چوتھی قسم وحی کی جب زنجیر کی ایک آواز آتی. جیسے کہتے ہیں کہ ایک بار اسی طرح آپ کی ران زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر تھی تو ان پر اس قدر وزن معلوم ہوا کہ ران کچل جائے گی. وحی جب آئی تو اس قدر سخت. یہ وحی کی قسم بڑی. تو ران شرمگاہ میں داخل ہے نہیں ہے؟ ہاں ادریس بھائی تو ہے تو پھر آپ ران پہ کسی کے ہاتھ نہیں رکھ سکتے نا. نہیں دو بھی تمہیں بولے تو کیسا کوئی ایک بات بولے. جیسے بہت سارے ہیں پیچھے ہاتھ رکھتے چوتھے پر نہیں رکھتے, اچھی عادت نہیں. اس لیے کہ یہ سیٹ کیا ہے شرمگاہ میں داخل ہے, شرمگاہ میں داخل ہے, نہیں رکھنا. ہاں جیسے اسی لیے عیب, یہ عیب ہے کہ آدمی پیچھے ایسے دو ہاتھ رکھ کے سیدھا ہاتھ کہاں جاتے ہیں, وہ کیا بولیں گے یہ تو عیب ہے, ایسے نہیں رکھتے. اب بات تھی ہماری ران کی. ران شرمگاہ میں داخل ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے. بعض ائمہ کے پاس, امام شاید دوسرے ائمہ وہ کہتے ہیں کہ ران شرمگاہ میں داخل ہے, لیکن جمہور ہے کہ ران شرمگاہ میں داخل نہیں ہے. تو ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا جب مسلم پلیئر, جب فٹ بال پلیئر جب کھیلتے ہیں, فٹ بال جب کھیلتے ہیں تو وہ کتنی چڈی پہنیں گے, اس میں ران اگر دکھتا ہے تو شرم. سارے مسائل انشاءاللہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے, فقہ میں جب جائیں گے تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو بہرحال تو کسی کے ران پہ اگر ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو یہ ہوگا کہ شرمگاہ پر ہاتھ رکھ دیا. ہاں تو اسی لیے کیا کہتے ہیں ران شرمگاہ میں, لیکن چھپانا چاہیے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ گھر میں بڑی بہنیں ہیں, جوان بہنیں ہیں, چھوٹی چڈی لے کے پورا گھر گھوم رہے, نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ستر کا لحاظ رکھنا چاہیے, آدمی پردے کا لحاظ کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک پانچویں چیز جس کے بارے میں وحی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرشتے کو اللہ کے نبی اصلی اور پیدائشی حالت میں دیکھتے تھے, یعنی پیدائشی شکل, یعنی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جو حالت دی تھی ورجنل شکل. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وحی کے موقع پر دیکھا کہ میں نے جبریل امین کو دیکھا کہ 600 سے زائد پر تھے. کتنے؟ ہاں 600 سے زائد پر تھے. اور یہ صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی. اصلی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو دیکھا کتنی بار؟ 2 مرتبہ. سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. ایک 6ویں شکل وحی کی یہ ہوتی ہے کہ آپ پر معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ آسمانوں کے اوپر تھے. آسمانوں کے اوپر تھے, معراج کی رات نمازیں فرض کی گئیں, وہ 6ویں شکل ہے. 7ویں شکل فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ سے پردے میں رہ کر, حجاب میں رہ کر, حجاب کا مطلب جو نور کے جو پردے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول کے بیچ, اسے حجاب کہتے ہیں. حجاب النور, اللہ کا حجاب کیا ہے؟ نور ہے. تو اللہ تعالیٰ براہ راست بغیر کسی فرشتے کے اللہ تعالیٰ بات کریں. لیکن پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ قرآن سارے کا سارا کس کے واسطے سے آیا؟ جبریل کے واسطے سے. قرآن کی کوئی آیت بغیر جبریل کے واسطے کے نہیں آئی. تو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ 8ویں شکل اللہ تعالیٰ فرشتے سے دو بدو بات کرے, یعنی رسول سے کیا کرے؟ دو بدو بات کرے بغیر حجاب کے. لیکن یہ بات غلط ہے, 8ویں شکل نہیں ہے. تو اس طرح سے ہمارے ساتھ وحی کی بالکل کتنی 7 قسمیں ہیں. وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے جو ہمارا سبجیکٹ ہے, جس کے لیے ہم جیتے ہیں, جس کے لیے ہم نوجوان جیتے ہیں, اور ہمارا جو سبجیکٹ ہے تبلیغ. تبلیغ اللہ تعالیٰ کی دین کو لوگوں تک پہنچانا. ابلاغ, تبلیغ ابلاغ کے معنی ہے پہنچانا, اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب 2 مرتبہ وحی آ گئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی, تو اللہ تعالیٰ نے اب تبلیغ کا حکم دے دیا. اب تم رسول ہو, اب اللہ کی دین کی تبلیغ کرو. تو کہا یا ایھا المدثر قم فانذر. تو پوری قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی. قم فانذر ولربک
فصبر، اور آخر میں یہ بھی کہا کہ آپ اس راہ میں جو مشکلیں آئیں گی، جو مصائب آئیں گی، اللہ کے لیے صبر کرو۔ اب تبلیغ کرو گے تو کیا ہوگا؟ مشکلیں آئیں گی، لوگ تانے دیں گے، مار پیٹ ہوگی، گالیاں دیں گے، تو اب کیا کرو؟ صبر کرو۔ جو دوڑتا ہے وہی گرتا ہے، جو تبلیغ کرے گا، جو اللہ کی دین کی دعویٰ کرے گا وہی تانے کھائے گا، لوگ اسے الزام دیں گے، لوگ اسے تانے دیں گے، لوگ اسے کوسیں گے۔ جو اپنے گھر میں بیٹھے گا وہ نہیں گرے گا۔ گرتا کون ہے؟ جو دوڑتا ہے، جو کام کرتا ہے اسی کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ تانے دیتے ہیں۔ جس درخت پر پھل ہیں اسی درخت پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ پتھر مارتے ہیں۔ سوکھے درخت پر تو کوئی نہیں مارے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں بہت ساری باتیں بتائی گئی۔ تو پہلی بات انذار، کہا یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، انذار، لوگوں کو ڈرائیے۔ اور اس کا آخری منزل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ ساری کائنات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کائنات میں، اس پورے یونیورسل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام چل رہا ہے تو آپ اس کام کا جو پرخطر انجام ہے اس کے انجام سے لوگوں کو ڈرائیں۔ اس کا معنی ہے انذار، وارننگ، وارن کریں، آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ ارے تم شرک کر رہے ہو، شرک کرو گے تو ہمیشہ کے لیے جہنم سے دور ہو جاؤ گے، اسے ڈرائیں۔ تو اس کائنات میں جو کچھ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے اچھے انداز کے ساتھ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور عذاب الہی کے خوف سے تو اس کے دل میں ہلچل مچ جائے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اللہ کی دنیا میں، کیسے میں لوگوں کو اس سے دور کروں۔ اسی کا نام انذار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس میں ایک اور بات کا حکم دیا گیا، اور کہا گیا کہ تمہارے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ کیا کہا اللہ نے سورہ مدثر میں؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ساری زمین پر اگر کسی کی بڑائی ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی، اس لیے کہ بڑائی اللہ کی چادر ہے، اسے کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، مؤذن دن میں 5 مرتبہ کیا اعلان کرتے ہیں؟ اللہ بڑا ہے۔ جو اذان سن کر مسجد میں جاتا ہے اس سچے وعدے کو تسلیم کرتا ہے، سچے ندا کو، آواز کو۔ جو نہیں جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی بات اپنے پاس رکھو، میں بڑا ہوں، میرا نفس بڑا ہے، میرا آرام بڑا ہے، میں نہیں آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ دعا مقبول ہوتی ہے۔ اذان سن کر، اذان کا جواب دے کر آدمی جب دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح نمبر 3، پہلی بات یہ ہوئی انذار، یعنی جو کچھ زمین میں خلاف ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، اسے آپ روکیں۔ ہم لوگ کبھی سائڈ سے راستہ بنا لیتے ہیں، ہم کو کیوں سر درد، مرنے دو نا، کرنے دو نا۔ نہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بھی مرے گا، آپ بھی مرے گا، اللہ کا عذاب آئے گا تو دونوں عذاب کا شکار ہوں گے۔ اسی طرح ایک تیسری چیز بتایا، کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں کہتے ہیں کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ کپڑوں کو پاک رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کی ظاہری اور باطنی جو نجاستیں ہیں وہ دور ہو جائیں، اس سے آپ پاک ہو جائیں۔ بہت سارے ہیں اوپر بڑے پاک دکھیں گے لیکن اندر شرک کی غلاظتیں ہوں گی، منافقت کی خباثتیں ہوں گی۔ اسی لیے جب ہم وضو کرتے ہیں، ہاتھ پیر دھو لیتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں، نہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ تو اس دعا سے کیا ہوتا ہے؟ اندر کا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ہم اخلاص کی گواہی دیتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ، اخلاص کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ اندر سے باہر دونوں سے پاک ہو گئے، اب آپ اس قابل بنے کہ حفیظیہ میں جا کر آپ نماز پڑھیں۔ آپ الجبل ہوئے، اب کب وضو بنا کر آپ وضو کی بات کی، جب دعا پڑھ گئے، پڑھ لیے، دونوں طرح سے پاک ہو گئے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے آپ اب کیا ہوئے؟ لائق بنے۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کپڑے کو پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی،
اور جتنی نفس کی غلاظتیں ہیں ان تمام سے انسان دور ہو جائے اور اپنے دل ایسا اس کا دل ہو جائے، قلب سلیم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور عظمت اس کے دل میں سما جائے۔ ایک اور چیز انہوں نے بتایا کہ یہ آخری آیت میں یعنی یہ آیت جو بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کا کام کرنے کا حکم دیا گیا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ جب آپ دعویٰ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے جو اگینسٹ اپوزیشن ہیں ان سے آپ کی مخالفت ہوگی۔ کون ایسا ہوگا؟ ایک آدمی بتوں کا پجاری ہے، پتھر کو مانتا ہے، سجدے کرتا ہے اور اس کے پاؤں میں وہ کہتا ہے یسو، یعنی اس کے پادم کیا بولتا ہے، اس کے قدموں میں وہ سر جھکاتا ہے۔ آپ فوراً اپنی دعویٰ کہیں گے کہ ایسا نہیں ویسا نہیں، تو کون اسے مان لے گا؟ فوراً خلاف کرے گا، یہ کرے گا، رد کرے گا، نہیں مانے گا اور آپ کو برا بھلا کہے گا، لیکن آپ اس کو علمی انداز میں، اچھے اسلوب میں، اچھے انداز میں اسے مطمئن کرنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ وجادلہم باللتی، یعنی ایسے اس سے جھگڑا کرو احسن طریقے سے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ جب آپ ان سے خطاب کریں گے تو وہ آپ کی مخالفت کریں گے، استہزاء مذاق کریں گے، ہنسی کریں گے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے اور کبھی قتل کرنے کی بھی در پہ ہو جائیں گے اور آپ کو نیست و نابود ختم کر دینے کی کوشش کریں گے، تو ان سب سے آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعویٰ کوئی کیا نہیں ہے، کھلونے کا کھیل نہیں ہے، کٹ پتلی کا کھیل نہیں ہے، وہ ایک میدان جنگ ہے۔ وہ ایک میدان جنگ ہے جہاں احساسات زخمی ہوتے ہیں، جذبات مجروح ہوتے ہیں، آپ کے قدم لہو لہان ہوتے ہیں، لیکن آپ کو صبر کرنا پڑے گا کہ میں اللہ کے دین کا پرچم اٹھا کر چل رہا ہوں، اللہ کے بندوں کو جنت لے جانے کی ذمہ داری میری ہے اور توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اگر اس میدان میں آپ ہمت ہار گئے، دو چار گالیوں سے آپ سہم گئے، تو پھر آپ کا معاملہ مشکل ہے۔ آپ اس قابل کے نہیں، آپ اس قابل کے نہیں ہیں کہ آپ سے دعویٰ کا کام لیا جائے۔ تو کہتے ہیں، تو اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ تو اسی لیے شیخ لکھتے ہیں اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی آیتیں، سورۃ المدثر کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، دیکھنے میں سادہ اور مختصر ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں، لیکن کتنی پرکشش ہیں، عمل اور مقصد کے لحاظ سے اتنے احکامات اس میں بیان ہوئے ہیں، کتنی عظمت والے ہیں، کتنی سخت ہیں۔ تو یہ جب آپ اللہ کا دین کا بیڑا لے کر اٹھیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جب آغاز کیا تو ساری دنیا میں یہ آواز گونج گئی، ساری دنیا کا نظام اتھل پتل ہو گیا اور کافروں نے، مشرکوں نے کہا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ ارے کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے ہمارے ساتھ، اور پھر ساتھ ساتھ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ ارے تم کیسے ہو، ہمارے پاس حبل ہے، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، اتنے سارے بت ہمارے پاس ہیں اور تم ایک ہی آواز میں ساروں کو منہ کے بل گرا دیتے ہو، کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ، ایک ہی اللہ ہمارے پاس ہے۔ یہ ندا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تو سارا نظام مختل ہو گیا، ساری زمین اتھل پتل ہو گئی اور شرک اور بت پرستی کا جو سسٹم تھا، سارا کا سسٹم کیا ہو گیا، بگڑ گیا۔ عجیب بات تھی، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ۔ اگر آپ اس مزاج کو اور سمجھنا چاہیں تو کبھی کسی ایسے درگاہ پہ چلے جائیں جہاں لوگ آتے ہیں، مشرک سجدے کرتے ہیں، پھول، آپ ایک کنارے کھڑے ہو کے کہیں اے سب غلط ہے، وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ ہے، وہی سجدے کا، طواف کا، اسی کے گھر کا طواف ہونا چاہیے، تھوڑا کہہ کے دیکھیں کیسے کیا آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہمت کا کام ہے، ہمت کا کام ہے، اچھے طریقے سے اس کو بھی ایک دن ہم کو کرنا ہے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو ہماری مجبوری ہے، ہماری قسم پرسی ہے، لیکن اللہ کا دین ہم سے کہتا ہے کہ یہ کام سوق ذو المجنہ، سوق عکاظ اور مکے کی وادیوں میں، سنگلاخ وادیوں میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بھی
کیا ہے. تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں تو اس آیت میں مطلب یہ جو آیتیں ہیں سورۃ المدثر کی جو آیتیں یا ایھا المدثر، بچوں کو بھی یاد رہے گا، یاد ہے نہیں بیٹا؟ سورہ مدثر یاد ہے؟ یاد ہے. سورہ مدثر کی جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں مواد بھی بتا دیا کہ کس مواد کو لے کر آپ تبلیغ کریں گے. آپ کو دعویٰ کرنا ہے تو دعویٰ کرنے کے لیے کیا ہونا؟ مواد بولے تو ادریس بھائی میٹیریل. ہم لوگ میٹیریل دیتے نہیں، دعویٰ میں ہم لوگ کہتے ہیں میسج جاتا نہیں تمہیں میٹیریل لا لو، وہ کتابیں لا لو، وہ بکس لا لو. تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں کیا بتا دیا؟ وہ بھی بتا دیا. تو اور سارے اعمال کا بدلہ بتا دیا کہ کچھ ورجز فہجر، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو انذار کا مطلب پہلے کیا بولا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر. انذار کسے بولتے ہیں؟ وارن. یعنی اللہ کے بندوں کو کیا کرو؟ وارن کرو. آپ ایئرپورٹ پہ جائیں، کسی عربی ملک میں جائیں، وہاں بولے الانذار الاخیر. پاسنجرز کے لیے کیا ہے؟ لاسٹ کال. کیا بولے وہ؟ فائنل کال. کیا دیتا ہے؟ بورڈنگ پاس لے کر آپ جائیں گے تو کیا بولے گا؟ فائنل کال. ابھی وہ بورڈنگ پاس میں آخری بار فلائٹ نکلنے سے پہلے کہا ابھی کسی کے پاس اگر کوئی پاسنجر آنا ہے تو آ جائے. الانذار الاخیر. کہا کہ انذار یعنی لوگوں کو آپ پہنچائیں. کیسے؟ کہ کچھ اعمال ایسے ہیں، ہمارے کچھ کام ایسے ہیں جن کا انجام برا ہے. ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. تو یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے. آپ اچھا کریں، اچھے کام کا پورا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملے گا. ملتا کیا شاید بھائی؟ نہیں ملتا. آپ برا کریں العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے، برائی کی پوری سزا اس دنیا میں نہیں ملے گی. ایک آدمی 100 قتل کرتا ہے تو 100 قتل کی سزا اسے مل پائے گی؟ ایک ہی جان تو نکالیں گے. لیکن ایک دن ایسا ہونا چاہیے ایک کے قاتل کو ایک کی سزا ملے، 100 کے قاتل کو 100 کی سزا ملے. ایک دن ایسا ہونا چاہیے. وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے. قیامت کا دن ہے. ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہر عمل کا پورا اور ٹھیک بدلہ دیا جا سکے. یہی قیامت کا دن ہے، بدلے کا دن ہے. پھر اس دن جب بدلہ دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہم گزارے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک زندگی ہو. اب دنیا میں ہم لوگ ایک زندگی گزار کے جا رہے ہیں، کچھ اچھا کر کے جا رہے ہیں، کچھ برا کر کے جا رہے ہیں. اب اچھے کو اچھے کا بدلہ، برے کو برا بدلہ مل گیا، وہاں سے زندگی ختم ہو جائے گی؟ نہیں. اس کے بعد ایک اور لائف ہمارے ساتھ رہے گی. اچھوں کو جنت کا بدلہ، بروں کو جہنم کا بدلہ. سمجھ میں آ گیا؟ یہی یوم الآخر ہے، یہی ہماری ابدی زندگی ہے. اس کے بعد آپ جب دعویٰ کریں گے تو دعوت میں کیا کیا باتیں ہم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہیں، تو اس کا خلاصہ شیخ لکھتے ہیں ساری آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر ولربک فاصبر. تو یہاں ایک بات بتاتے انہوں نے کہا کہ دعویٰ میں سب سے پہلے جو چیز آپ پیش کریں گے توحید ورثہ اللہ. کیا پیش کریں گے؟ توحید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے سال تھے؟ کتنے سال تھے میرے بھائی ناصر؟ 13 سال. 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کرتے رہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم. لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے. 13 سال توحید کی آبیاری کرتے رہے. اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے وہ کتاب لکھی التوحید اولا یا دعاة الاسلام. اسلام کے داعیوں سب سے پہلے توحید کی آبیاری کرو. سب سے پہلے توحید کو لوگوں کی دلوں میں جاگزین کرو. توحید آ جائے گی تو آپ کبھی بے نمازی نہیں رہیں گے. اگر آج کوئی نوجوان، ہمارا کوئی دوست اگر نماز چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے توحید کو نہیں سمجھا، توحید کو نہیں سمجھا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ میں جو سب سے زیادہ جو ہمارا یہ ہونا چاہیے مواد، ہمارا یہ ہونا ہے توحید. دوسری چیز یوم آخرت پر ایمان، ڈے آف دا ججمنٹ پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تبھی تو پتا چلے گا. میں جنید کی جیب میں سے کچھ لینا چاہوں گا، فوراً کہوں گا ارے کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. کسی کو ایک تھپڑ ماروں گا
تو میں میرا ہاتھ روک لوں گا کہ اللہ کے پاس اس کا جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ یوم آخرت پر میرا ایمان ہے۔ کسی کا حق میں ظلم سے لینا چاہوں گا تو فوراً رک جاؤں گا، ارے اللہ کل پوچھے گا تو کیا بولوں گا۔ تو اسی لیے کوئی کام کرنے سے پہلے، زبان سے کوئی لفظ بولنے سے پہلے آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ تمہارے پاس اللہ کے لیے اس کا جواب ہے۔ اللہ کے پاس اگر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں تو کریں، کہیں، ورنہ نہ کریں، نہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی چیز کیا تھی؟ دعویٰ میں پہلی چیز کیا ہے؟ توحید۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ہاں، آخرت پر ایمان، الیوم الاخر۔ ہم لوگ یہاں پڑھے، ہمارے درسیں ہوئے جمعے کی رات، نہیں، الیوم الاخر، آخرت کے دن میں کیا کیا ہوتا ہے۔ آدمی کی موت سے من مات قامت قیامت، جو جس دن مرتا ہے اس دن سے اس کی قیامت کیا ہوتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے۔ آنکھیں بند ہوتی ہے، قیامت شروع ہو جاتی ہے، مراتب الگ الگ ہوتے ہیں۔ من مات قامت قیامت ہو، تو کہتے ہیں اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے تزکیہ نفس۔ سبحان اللہ، پیوریفیکیشن آف سول۔ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ ادریس بھائی تمل سولیں، ادریس بھائی ان سلواங்க. நஃப்ஸ் அது என்ன சொல்லுவாங்க? ஆத்மா. அப்படிதான் நடக்குது இப்போ. हम लोग क्या करते हैं, अच्छे दाई हैं, सब हैं, लेकिन अंदर से साफ हुआ नहीं है. ऊपर से நல்லா அழகா போட்டிருக்காரு, துணி எல்லாம் அழகா இருக்கு, सब क्या है, बड़ी हुई दाढ़ी माशाअल्लाह, सब अच्छा है, लेकिन जरूरत क्या है, अंदर से भी क्या होना, साफ होना जरूरी है. तज़किया नफ्स, उसका तो कहा इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज फहश और मुनकर से आदमी को रोकती है. तो दावा में ये तीसरी चीज बहुत जरूरी है कि हर दाई उसका नफ्स क्या हो. इसलिए कि दावत में आपको बहुत सारे काम होते हैं. कभी लेडीज को समझाना पड़ता है, अचानक कोई लड़की आ जाती है, उसे समझाना पड़ेगा. तो इसीलिए कहता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में खुतबा दे रहे हैं, अरफात के मैदान में खुतबा दे रहे हैं ऊंट पर. अचानक एक औरत, कबीले क़ज़ाम की एक औरत आती है, बड़ी खूबसूरत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर सवाल करती है. फज़ल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का ये संभाले हुए हैं. तो उस औरत की तरफ देखते हैं. आंखें अल्लाह ने क्यों बनाई हैं? देखने के लिए बनाई. आदमी देखेगा, लेकिन शरीयत की नजर में देखे. तो अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, उनका चेहरा क्या, दूसरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका चेहरा क्या किया, इसे घुमा दिया. क्या किया? अल्लाह के नबी ने चेहरा क्या किया, ऐसा घुमा दिया. तो इसीलिए दावा के काम करने में सबसे बड़ा ये जरूरी चीज है कि तज़किया नफ्स, हमारा नफ्स क्या हो, पाक हो. यानी जो बुरे कामों तक ले जाने वाली चीजें हैं, गंदे फहश कामों से परहेज, और जो फज़ाइल हैं उसे आप पूरा करें. आप दाई बनते हैं, आप दावा का काम करते हैं, तो आपको तहज्जुद की पाबंदी करनी चाहिए. अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुमिल लैल, रात को खड़े होकर आप तहज्जुद की नमाज पढ़िए. इसलिए कि आप दाई हैं, आपको तहज्जुद की नमाज पढ़ना, इसलिए कि आप वारिस रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो कहा कि जो कमालात हैं, एक आम आदमी सुन्नतें नहीं पढ़ता, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा. सुबह शाम की दुआएं एक आम आदमी नहीं पढ़ता, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा. इसलिए कि आप दाई हैं, आप दाई हैं, तो आपको मुझे पढ़ना पड़ेगा. और ऐसे कि अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर दें. इसीलिए सलफ के बारे में आता है कि जब भी वो दावा के लिए निकलते तो 2 रकात नमाज पढ़ते, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करते कि या अल्लाह, मैं तेरे दीन की तबलीग के लिए जा रहा हूं, या अल्लाह मेरे जबान में तासीर आता फरमा, मेरे जबान में क्या फरमा, तासीर आता फरमा. इसी तरह एक चौथी चीज, पहली चीज क्या हुई, तौहीद. दूसरी चीज था भाई, आखिरत पर ईमान. तीसरी चीज तज़किया नफ्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ सूल, आपका नफ्स पाक हो. और इसलिए कि बहुत बड़ा है. इसीलिए इब्न सीरीन ने कहा, आलजतु नफ्सी 20 सना, मुझे अपने नफ्स को बनाते बनाते 20 साल लग गए थे. ऊपर से क्या भी एडजस्टमेंट हो सकता है, अंदर वाला सुधरना बड़ा मुश्किल.
اندر والا سدھرنا کیا ہے؟ بڑا مشکل. اتنے بڑے لوگوں کو اپنے اندر والے کو سدھارنے میں کتنے دن لگے؟ 20 سال لگے. کبھی دنیا کی رونقیں، خوبصورتی، فحش و فجور، بے پردگی اور یانیت، ان چیزوں کو دیکھ کے اندر والا کیا ہوتا ہے؟ کبھی پھسل جاتا ہے، بڑا پھسل جاتا ہے. اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم آتی نفسی تقواہا. سبحان اللہ. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا. انت خلق انت، تو نے اس کو پیدا کیا ہے، یا اللہ میرے نفس کو کیا کر؟ اچھا بنا دے. کبھی جوانوں کا نفس پھسل جاتا ہے، کبھی بوڑھے بوڑھے لوگوں کا بڑھاپے میں ایسی الٹی مارتے ہیں کہ بوڑھے ہو کر بھی ایسے کچھ کام کر جاتے ہیں، سر شرم سے جھک جاتا ہے. حالانکہ بڑھاپا اللہ کی یاد کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے. آدمی جب ایک عمر کو آ جاتا ہے، من بلغ 40 سنہ، 40 سال ہو گئے، 60 سنہ، جیسے 60 سال آدمی کی ہو جاتی ہے، تو اس کو اب اللہ اللہ کرنا چاہیے. ویسے ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو نوجوانی کی عبادت برکے، اللہ تعالیٰ کو نوجوانی کی عبادت پسند ہے. تو بہرکیف ایک اور چیز یہاں کہا کہ چوتھی چیز بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے. آپ کا جو بھی معاملہ ہے کسے حوالے کر دیں؟ ہاں. لیکن ایسا کہنا غلط ہے، میں اللہ پہ چھوڑ دیا. نہیں، اللہ پہ چھوڑ دیا نہیں، کام کر رہا ہوں، بھروسہ کس پر کر رہا ہوں؟ ہاں. میں اللہ پہ ڈال ڈالا. کیا جی بیوی بچوں کے لیے کیا جی کرتے ہیں؟ نہیں، میں اللہ پہ ڈال ڈالا. اللہ پہ ڈالنا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزی کماؤ، دوڑ دھوپ کرو، یعنی زمین پر دوڑ دھوپ کرو. سورۃ الملک میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے روزی روٹی کے دروازے راستے کھولے ہیں، محنت کرو. آدمی کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. برکے. اسی طرح ایک آخری کڑی جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر اور آپ کی عظمت والی قیادت، یہ سب کچھ آپ کس کی روشنی میں کریں؟ دعویٰ کریں، سب کریں. کس کی روشنی میں کریں؟ سنت رسول کی روشنی میں کریں. بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا، دعوت کا بیڑا اٹھایا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو صحیح نہج پر گئے، اس کا فائدہ بھی ہوا. کچھ لوگوں نے غلط رخ اختیار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فذکر بالقرآن. دعویٰ کس سے کرو؟ قرآن سے کرو. اس کے بعد ایک ٹرینڈ بنا، ایک انداز بنا کہ ایک ہاتھ میں ایسے بائبل بتاؤ، ایک ہاتھ میں ایسا بتاؤ، دعویٰ کرو. نہیں، دعویٰ ہونی چاہیے، اس کے وسائل اختیار کرنی چاہیے. کیسے؟ جیسے بہت سارے دوسرے دینوں کے لوگ ہیں، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اپنے دین. کیسے؟ انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ دعویٰ کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں ان کے پاس، ایک عورت، ایک میوزک. جہاں بھی جائیں گے عورت کے ذریعے سے دعویٰ کریں گے، ٹی وی میں ہو یا کہیں بھی اسٹیج ہو. اور دوسرا میوزک، گٹار بجائیں گے، طبلہ بجائیں گے، اس سے وہ دعویٰ کام کریں گے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو دعوت کا جو اسلوب ہے، صحابہ کرام کی دعوت کا جو اسلوب ہے، جو انداز ہے، اسی سے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دعویٰ کرنا پڑے گا. آپ زیادہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے الٹے سیدھے کام نہیں کر سکتے ہیں. آپ جب بھی دعویٰ کرنا چاہیں سمجھیں گے کہ کیا اللہ کے نبی کا یہ اسلوب ہے، کیا یہ طریقہ ہے، اللہ کے نبی نے ایسا دعویٰ کیا ہے. بھلے ایک آدمی آپ کی بات مانے، کوئی بات نہیں. تو اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم ختم کر لیں گے 5 منٹ میں، 3 منٹ میں ہم ختم کر لیتے ہیں. تو ایک اور چیز جو اس میں بتائی گئی کہ آیت جب شروع ہوئی تو ایک بات آپ کو بتائی دی گئی، وَلِرَبِّكَ، یا کہا جیسے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، جیسے کہا گیا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، ٹھہر جا، اٹھ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا قم، آپ اٹھ کر کھڑیے، فانذر، اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیے. یہ کہا جا رہا ہے. تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ پیر کے دن ہم اس کو سنیں گے.
اس لیے کہ ایک ایسی آواز ہے، ایسی باتیں ہیں جو آپ کے دل کو تڑپا دیں گی. اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی تو اپنے لیے جو اپنے لیے جیتا ہے وہ راحت کی زندگی گزارتا ہے. اپنے لیے جینے والا کیا ہے؟ راحت کی زندگی گزارتا ہے. لیکن آپ اللہ کے دین کا بیڑا اٹھا کر جی رہے ہیں تو آپ کی زندگی سے راحت کیا ہے؟ ختم ہے. کیا ہے؟ ختم ہے. اسی لیے کہتے ہیں شروع میں جب رسالت کا بیڑا اٹھایا گیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی ذمہ داری لی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ ابا سجدے میں ہیں، لوگوں نے اونٹ کی اوجری ڈال دی ہے، گوبر ڈال دیا ہے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ابا کو کتنی تکلیف ہے، میرے ابا کو لوگ کتنا ستا رہے ہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا راحت لأبیک بعد هذا اليوم، تیرے باپ کو نبوت ملی ہے، آج تیرے باپ کو راحت نہیں ملے گی. سمجھے سنا بھائی؟ جو دین کا جو کام کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں کیا نہیں ہے؟ راحت نہیں ہے. میں وہاں جانا وہ کرنا یہ سب بلا کے نہیں. یہ اولو العزم یعنی یہ باہمت باعزم حوصلہ مند لوگوں کا کام نہیں. یہی آخری وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات کا عالم تھا، ابھی چند منٹوں میں جان نکلنے والی تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، اپنے ابا کو دیکھتی ہیں وَكَرْبَةٌ، اور کہتی ہیں ابا آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، سارا جسم گرم ہے اتنی شدت کے ساتھ کہ بخار کی تپش پٹی کے اوپر سے نظر آتی ہے، اتنا سر میں درد بھی ہے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا کرب لأبیک بعد هذا اليوم، آج کے بعد تیرے باپ کو تکلیف نہیں ہوگی. سمجھے؟ ہماری زندگی راحت اور کرب دونوں کے بیچ میں. ہمارے لیے دنیا میں راحت کب ہے؟ جب تک ایک داعی کے لیے اس کی زندگی میں اس کی جسم میں جان ہے اس کے لیے راحت نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ایگزمپشن نہیں تھا تو انبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ کا جو بیڑا اٹھایا وہ لوگ ہیں، وہ کیسے راحت پا سکیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا لا راحت لأبیک بعد هذا اليوم، آج کے بعد تیرے باپ کو کیا نہیں ہے؟ راحت نہیں ہے. انتقال سے پہلے کہا لا کرب لأبیک بعد هذا اليوم، آج کے بعد تیرے باپ کو کیا نہیں ہو گیا؟ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار پردہ اٹھا کر دیکھا کہ ساری امت کے لوگ، یعنی وہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، پردہ چھوڑ دیا. وہ آخری مرتبہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پردہ چھوڑا. اس کے بعد لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ کچھ باتیں پھر ہمارے ساتھ پیر کے دن ہوں گی. تو میں سارے احباب سے گزارش کروں گا کہ ٹھیک 7 بجے آپ پہنچ جائیں. ایسا نہ ہو کہ دھیرے دھیرے سیرت کی مجلس سے اس کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.